بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے فتوے کے مطابق نان مسلمز کے ہاتھوں سے بنے ہوئے ویجیٹیرین کھانے کے احکام اور رولز بیان کیے۔ آئیے اب اس ویڈیو میں آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ کے فتوے کے مطابق نان ویج کھانے کے احکام اور رولز کو جانتے ہیں۔ نان ویجیٹیرین جیسے چکن یا مٹن وغیرہ کھانے کا کیا حکم ہے؟ تمام نان مسلمز کے ہاتھ سے لیے ہوئے گوشت کے بارے میں کچھ پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو جانور کھا رہے ہیں وہ حلال گوشت حیوان ہونا چاہیے۔ کون سے جانور حلال ہیں اس کے بارے میں ہماری کلپ موجود ہے جس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ دو، آپ کو معلوم ہو یا اطمینان ہو کہ حیوان کو شرعی طریقے سے یعنی اسلامی لاز کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، یعنی یہ یقین ہو جائے کہ اس کا تزکیہ ہوا ہے۔ تین، ذبح شرعی کی کوئی علامت پائی جاتی ہو، جیسے کسی مسلمان کی دکان سے لیا ہو اور آپ یہ احتمال دیں کہ یقیناً دکاندار نے معلوم کر لیا ہے کہ اسے شرعی طور سے ذبح کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ احتمال نہ دیں تو پھر جائز نہیں ہے۔ اگر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو آپ اسے نہیں کھا سکتے ہیں، بھلے ہی اس پیکٹ پر حلال کیوں نہ لکھا ہو۔ مولانا، اگر کسی حلال جانور کو غیر اسلامی قانون اور رول کے مطابق ذبح کیا جائے، کیا اس کا گوشت حلال ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے ہم مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ امام حسین کے پیغام عدل و انصاف کو 10 کروڑ لوگوں تک پہنچانے کے لیے حسین فار جسٹس کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہم مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کیمپین کو ضرور جوائن کریں اور اس کی ڈیٹیل ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نہیں، یہ مردے کے حکم میں ہے، یعنی اسے نہیں کھایا جا سکتا ہے، چاہے اس کا بیچنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اور یہ گوشت نجس ہے اور جس چیز سے یہ ٹچ ہو جائے گا وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی۔ مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نان مسلم سے گوشت خریدے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلمان سے گوشت خریدے یا کسی ایسے مسلمان سے جس نے غیر مسلمان سے گوشت لیا ہو اور خریدتے وقت اس نے تزکیے کے بارے میں بیچنے والے سے نہیں پوچھا تو یہ گوشت حرام ہے، لیکن اسے نجس نہیں مانا جا سکتا۔ مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک اہل سنت بھائی کے یہاں سے گوشت خریدتا ہوں، تو کیا ایسا گوشت کھانا میرے لیے صحیح ہے؟ اگر کسی دوسرے مذہب یعنی اہل سنت کی کسی بھی مذہب کے مطابق حیوان کو ذبح کیا جائے تو اس حیوان کا گوشت حلال ہے، چاہے ان کی فقہ اور ہماری فقہ میں ذبح کے قانون میں جزئی اختلافی کیوں نہ پایا جاتا ہو۔ اور میرا سوال مچھلی کے بارے میں ہے، مچھلی کھانے کا کیا حکم ہے اور کون سی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ۔ یوٹیوب اینالیٹکس کے مطابق آپ ویورز میں سے 76% ایسے افراد ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جن افراد نے سبسکرائب کیا ہے ان میں صرف 25% افراد نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ میں آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ مچھلی اس وقت کھائی جا سکتی ہے جب اس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ ایک، مچھلی چھلکے دار ہو۔ 2، انسان کو معلوم ہو یا وہ مطمئن ہو کہ مچھلی پانی سے زندہ نکالی گئی ہے یا وہ مچھوارے کے جال میں مری ہے۔ مچھلی کے حلال ہونے میں مچھوارے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، اسی طرح سے مچھلی کے تزکیے کے لیے بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی نان مسلم شخص مچھلی کا شکار کرے اور اسے پانی سے زندہ نکالے یا یہ مچھلی اس کے جال میں مرے اور مچھلی چھلکے دار ہو تو ایسی مچھلی کا کھانا حلال ہے۔ مچھلی کو کسی غیر مسلمان سے لے کر کھایا جا سکتا ہے جس طرح سے کسی مسلمان سے لے کر کھایا جا سکتا ہے، اب چاہے وہ کینڈ کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ کنکلوژن: 1، اہل کتاب کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ویج کھانا کھایا جا سکتا ہے جب تک ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ ان کے کھانے میں ایسی چیز ملی ہوئی ہے جس کا کھانا حرام ہے۔ 2، وہ نان مسلمز جو اہل کتاب نہیں ہیں ان کے ہاتھوں کا بھی ویج کھانا 2 شرطوں کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے۔ 1، آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ غیر مسلمان کا گیلا ہاتھ لگا ہے یا نہیں۔ 2، اس کھانے میں کوئی حرام چیز جیسے شراب وغیرہ نہ ملی ہو۔ 3، وہ کھانا جس کے بنانے والے کے دین و ایمان کا پتہ نہ ہو تو ایسا کھانا کھایا جا سکتا ہے، ریسرچ اور پوچھ تاچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4، تمام نان مسلمز کے ہاتھوں سے لیے ہوئے گوشت کے بارے میں 2 پوائنٹ کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ 1، آپ کو معلوم ہو یا اطمینان ہو کہ حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، یعنی اسلامی لاز کے مطابق۔ 2، ذبح شرعی کی کوئی علامت پائی جاتی ہو، یعنی گوشت میں آپ کو یقین اور اطمینان ہونا چاہیے کہ حیوان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ 5، مچھلی اس وقت کھائی جا سکتی ہے جب اس میں 2 شرط پائی جاتی ہوں۔ 1، وہ چھلکے دار ہو۔ 2، انسان کو معلوم ہو کہ مچھلی کو زندہ پانی سے نکالا گیا ہے یا وہ جال میں مری ہے، لہٰذا نان مسلم سے لی ہوئی مچھلی بھی کھائی جا سکتی ہے۔ اے عزادار امام حسین، اس سال سبیل میڈیا کی جانب سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے عزاداری کے پروگرامز جیسے مجلس، مرثیے، نوحے وغیرہ سبیل مودت پر نشر ہوں گے، تو آپ سبیل مودت کے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔